بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشکول معرفت، اہل جنت کی عمر اور شباب کی کیفیت۔ جنت میں داڑھی مونچھ نہ ہوگی، نو عمر نو خیز امرت کی طرح، کمال عالم شباب ہوگا۔ ترمذی شریف میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ يدخل اہل الجنت الجنت جردا مردا مکحلین ابناء 30 او 30 و 30۔ جنت میں اہل جنت اس طرح داخل ہوں گے کہ وہ مجرد ہوں گے یعنی بال نہ ہوں گے، امرد ہوں گے یعنی بالغ ہونے پر داڑھی مونچھ نکلنے سے پہلے جو پرکشش پری رو شکل ہوتی ہے، اور آنکھیں کجلائی ہوں گی یعنی کاجل لگی بھی معلوم ہوں گی، اور عمریں 30 سال یا 33 سال کی ہوں گی۔ جنتی مرد کی طاقت، روایت میں ہے کہ ایک جنتی مرد کو 100 مردوں کے برابر قوت مردانہ عطا کی جائے گی۔ بعض اہل محبت اور حسن کے عاشقین نے اشکال کیا کہ یہاں تو ہم 18 سال سے 20 سال تک کا شباب زیادہ پسند کرتے ہیں، جو بقول جگر ہائے وہ وقت کہ جب حسن پر آتا ہے شباب، ہائے وہ وقت کہ جب حسن پر آتا ہے شباب، اف وہ ہنگام کہ جب عشق جواں ہوتا ہے، اف وہ ہنگام کہ جب عشق جواں ہوتا ہے۔ اور وہاں جنت میں 30 اور 33 سال کی عمر میں تو عالم شباب اعلی معرض زوال ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر وہاں کی نعمت کو قیاس نہ کیا جاوے، وہاں اس عمر سے زیادتی عمر کا جو شبہ ہو سکتا ہے، اس کا جواب علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں اس طرح دیا ہے کہ مذکورہ روایت کے آگے تحریر فرماتے ہیں المراد بذالک کمال الشباب، یعنی اس سے مراد کمال شباب ہے نہ کہ زیادتی عمر۔ جنت میں مسلمان عورتوں کا حسن، ہماری مسلمان بیویاں جنت کی حوروں سے زیادہ حسین ہوں گی۔ حدیث شریف میں ہے النساء الدنیا افضل ام حور العین، قال نساء الدنیا افضل من الحور العین كفضل الزهارة على البطانة، قلت يا رسول الله وبما ذاك؟ قال بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن، ألبس الله وجوههن النور وأجسادهن الحرير، بيض الوجوه خضر الثياب۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ دنیا کی مسلمان عورتیں افضل ہوں گی یا جنت کی حور ہیں؟ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان عورتیں جنت میں حوروں سے افضل ہوں گی، جیسا کہ اوپر کا کپڑا نیچے کے استر سے افضل ہوتا ہے۔ عرض کیا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کس سبب سے ایسا ہوگا؟ ارشاد فرمایا کہ ان مسلمان عورتوں کے نماز اور روزے اور عبادات کے سبب ان کے چہروں پر حق تعالی خاص نور کا لباس ڈال دیں گے، اور ان کے جسم کو ریشم کا لباس جو سبز رنگ کا ہوگا پہنا دیا جائے گا، اور روشن چہرے ہوں گے، اور ان کا یہ ترانہ ہوگا الا نحن الخالدات فلا نموت ابدا، الا ونحن الناعمات فلا نبأس ابدا، طوبى لمن كنا له وكان لنا۔ خبردار، ہم ہمیشہ مع اپنے کمال حسن کے جنت میں رہیں گے، اور کبھی ہم کو موت نہ آئے گی، اور ہمیشہ نعمتوں میں رہیں گی، کبھی تنگ دستی نہ آئے گی، اور مبارک ہے وہ جنتی جس کے لیے ہم منتخب ہیں اور وہ ہمارے لیے ہے۔ حوروں کی صفات، جنت میں بیویاں ہمیشہ بعد جماع باکرہ ہو جایا کریں گی۔ انا انشأناہن انشاء، ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے۔ فجعلناہن ابکارا، اور ہم نے ان کو کنواریاں بنایا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ان من المنشآت اللائی کن فی الدنیا عجائز عمشا رمسا، جو عورتیں دنیا میں بوڑھی اور کم نظر کیچڑ بہانے والی آنکھوں والی ہوں گی، ان کو حق تعالی جنت میں خاص عالم شباب عطا فرماویں گے۔ اور حدیث میں ہے کہ ان اہل الجنت اذا جامعوا نساءهم عدن ابکارا، اہل جنت جب اپنی بیویوں سے جمع کریں گے تو بعد صحبت پھر وہ باکرہ ہو جاویں گی۔ حل لغت، رمس کیچڑ بہانا، عمش چندھیانا۔ علامہ ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر البحر المحیط میں لکھا ہے کہ ان سے مراد حوریں ہیں۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں ہر دو روایات کے پیش نظر تفسیر فرماتے ہیں کہ یہ خصوصیات حوروں کے لیے ہے اور دنیا کی عورتوں کے لیے دونوں کے لیے عام ہے۔ عربا متحببات الی ازواجہن، یہ عورتیں اپنے شوہروں کو اپنے حرکات و شمائل اور ناز و انداز، حسن و جمال کے اعتبار سے نہایت دلکش معلوم ہوں گی۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے متحببات الی ازواجہن سے تفسیر کی ہے، جس کا ترجمہ بھی نہایت ہی حسین کرتا ہوں، اپنے شوہروں سے اظہار محبت کرنے والی ہوں گی۔ تحبب اظہار محبت کرنا۔ اطرابا مستویات فی سن واحد، یعنی ہم عمر ہوں گی۔ حور عین، گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی۔ کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسے پوشیدہ رکھا ہوا موتی چمکدار ہوتا ہے۔
العین جمع عیناء وہی عظیمۃ العینین، حور کے لغوی معنی، حور سمیع سے آنکھوں کی سفیدی کا بہت سفید ہونا اور سیاہی کا بہت سیاہ ہونا، حور جمع حوراء اور عین جمع عیناء وہی البیضاء، حور نصر سے حیرت میں ڈال دینا، المنجد یعنی ان کا حسن ناظرین کو حیرت میں ڈال دے گا، چونکہ حوروں کا حسن حیرت زدہ کر دے گا اس لیے ان کا نام حور ہے، اور آنکھوں کی سفیدی اور سیاہی کمال درجے کی ہوگی، یہ بھی وجہ تسمیہ ہے۔